وسلم کے دیوانوں، اسی لیے مالکی یوم الدین کہا گیا، یوم جزا کا مالک، یوم دین کا مالک، قیامت کا مالک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے صحابہ لرز جاتے، کانپ جاتے، ڈر جاتے، گھبرا جاتے۔ جنت کی بشارت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے باوجود بھی ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب خالی خیال آ جاتا تھا کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ہم تو اس طریقے سے بے باک بن چکے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں اور خدا کو جواب ہی نہیں دینا۔ اتنی بڑی جان اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہاتھ پیر جیسی دولت عطا فرمائی، اناج عطا فرمایا، پانی عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، تو مولا پوچھے گا تو صحیح نا۔ آپ اگر کسی مزدور کو، کسی کام کرنے والے نوکر کو اگر 2000 روپے دیتے ہیں تو آپ اس سے حساب مانگتے ہیں کہ کیا کیا تو نے اس 2000 روپے کا۔ بیٹے کو پیسہ دیتے ہیں تو حساب مانگتے ہیں، بیٹا تو نے اس کا کیا کیا۔ تو کیا جس کریم نے زندگی عطا فرمائی وہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ کیا وہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے میری عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کس طریقے سے کیا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ، دل، سب کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا، اور پوچھے گا میرے بندے ان کاموں کو، ان نعمتوں کا استعمال تو نے کس کے اندر کیا۔ اب آپ سوچیں، اللہ والوں کے دماغ میں یہ تصور رہتا کہ ملنا ہے خدا سے، کھڑا ہونا ہے خدا کے سامنے۔ ارے میاں اتنا سوچو، افسر کے سامنے کھڑے ہونے سے پیر کانپنے لگتے ہیں، تو اس خدا کے سامنے کیسے کھڑے؟ وہ رب ذوالجلال کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ قہار و جبار کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور اللہ اکبر، جب یہ آیت کریمہ کبھی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو طبیعت کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا رب دیکھنے والا ہے۔ یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں دیکھنے سے مراد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ آدمی جو دوربین سے، یا یوں فرمایا گیا کہ جیسے کوئی شکاری کسی کا شکار کرنا ہو تو بالکل ایک دم نگاہ لگا کر کے اس کے اوپر شکار کرتا ہے، تاک لگا کر کے رکھتا ہے، ایک نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ میرا مولا ہمیں اس طرح سے دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں۔ ہزار ہم پردوں کے اندر رہ کر، چار دیواریوں میں چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر کچھ کرنا چاہیں، مولا سے نہیں چھپ سکتے، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ والوں کو ذوق بندگی اس لیے نصیب ہوتا تھا کہ وہ اس تصور کو سامنے رکھے ہوئے تھے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، معبود برحق کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے پوری زندگی کا جواب دینا ہے۔ اب قرآن نے آگے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ ملاقات ہوگی، لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ملاقات ہو جائے، اس لیے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اگر اس کو دیکھ لے تو اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت ان کو جنت کا مزدہ دیا جائے گا، تب بھی ان کے چہرے پر مسرت نہیں ہوگی۔ ان کو اللہ عز و جل نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، تب بھی ان کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا جائے گا، رب قدیر ارشاد فرمائے گا میرے ان بندوں سے پوچھو کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے کہ یہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے مولا ہم نے جنت کے لیے عبادت نہیں کی تھی، ہم نے تو اس لیے عبادت کی تھی جس کے بندے ہیں اس کو دیکھ لے، جب تک تجھے دیکھ نہیں لیں گے ہمیں قرار نہیں ملے گا۔ یہ ان بندوں کی کیفیت ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ میدان جنگ میں جانے والا اللہ کا بندہ جب راہ خدا کے اندر اپنی جان دے دیتا ہے تو یہی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جسے قیامت کے دن
مولا ارشاد فرمائے گا، لوگوں سے کہے گا رب دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ سارے جنتی کہیں گے نہ بابا اب دنیا میں نہیں جانا، بس جنت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن جب راہ خدا میں جان دینے والے شہید سے کہا جائے گا دنیا میں جانا ہے، تیری تمنا ہو تو بتا، تو شہید کہے گا مولا میری تمنا یہ ہے تو دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج، میں جاؤں اور تیری راہ پہ سر کٹاؤں۔ جو مزہ تیری راہ میں جان دینے کے اندر ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ادھر بندے کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، ادھر معبود برحق کا دیدار اسے نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ سوچو تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ارمان ہوتا ہے اپنے رب سے ملنے کا، تو قرآن نے فارمولا دیا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس وہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کرے۔ جب وہ نیک عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، عبادات معاملات اور اخلاق کے اندر پرفیکٹ ہوگا، تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب وہ اپنے معبود سے ملاقات کرے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کی کیفیت یہ ہوگی وہ مہمان ہوگا اور اللہ اس کا میزبان۔ قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن متقی لوگوں کا حشر اللہ اس طریقے سے فرمائے گا کہ اللہ میزبان ہوگا اور متقی اللہ کا مہمان ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔